أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صدق اللہ العظیم. سورہ توبہ کا یہ دوسرا رکوع ہے. پہلے رکوع میں پہلی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر جن مشرکین نے عہد توڑا تھا، اگریمنٹ توڑا تھا، ان سے مقابلے کا حکم دیا کہ ان سے مقابلہ کرو، ان سے قتال کرو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر جو ہے مکے کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ جن دشمنوں سے مقابلہ تھا وہ دشمن عام لوگ نہیں تھے، وہ رشتہ دار تھے آپس میں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا رشتہ داروں کے خلاف، کیونکہ مدینے میں جو مہاجرین آباد تھے، انصار تھے، وہ لوگ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کا مکے والوں کے ساتھ اگریمنٹ تھا، اور انہوں نے اس اگریمنٹ کو توڑا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اب دوبارہ اگریمنٹ بنانے کی اجازت نہیں ہے، اب ان سے مقابلہ کرو. اب ان سے مقابلہ کریں تو ایک ہے کہ دشمن عام آدمی ہو تو آدمی جو ہے بڑے ٹھیک ہے مقابلہ کرے گا، لیکن ایک ہے کہ مقابل میں دشمن باپ ہو سکتا ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، رشتہ دار ہو سکتے ہیں، اور ہوا ایسے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زبردست امتحان لیا ایمان والوں کا. اور اس آیت میں جو ہے آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے دو امتحان کا ذکر فرما رہے ہیں. دیکھیں ایمان کے ساتھ امتحان ہے. جب بھی بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ امتحان لیتے ہیں. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا یہ تمہارا خیال ہے کہ آمنا کہنے سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ نے پچھلوں سے بھی امتحان لیا، اور وہ پچھلے ایسے تھے کہ اس میں بہت سے لوگ سچے تھے، اور بعد میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جھوٹے بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کا ایمان کس طرح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے سامنے اس ایمان کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا. تو امتحان دو طرح کا ہے. ایک یہ ہے کہ یہ لوگ کیا اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں مقابلے کے لیے، ان سے مقابلے کا حکم ہے تو کیا وہ پورا کرتے ہیں، اور دوسرا حکم یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو وفاداری، تعلق، رازداری صرف اور صرف اللہ سے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور ایمان والوں سے ہو، اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی تمہارا دوست ہو، کوئی بھی تمہارا رشتہ دار ہو، وہ رازداری وہ نہیں ہونی چاہیے، جس کو یہاں بہترین جملہ قرآن پاک میں فرمایا ولیجہ۔ ولیجہ یہ بڑا اچھا نام ہے، لڑکیوں کا نام رکھ سکتے ہیں۔ ولیجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک قرب خاص کا ایک مقام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم اجعل لی عندک ولیجہ، اے اللہ مجھے تیرے دربار میں ولیجہ بنا دے، اے اللہ مجھے تیرے دربار میں ولیجہ بنا دے۔ یہ ولیجہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا آدمی جس کا تعلق ایسا ہو دوسرے کے ساتھ، اس کے گھر آنا جانا بے تکلف، ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق کی انتہا، ایسا تعلق، سمجھ رہے نا؟ ایک دوست ہیں جس سے مسجد میں ملتے ہیں، ایک دوست ہے جس سے راستے میں ملتے، ایک ہے کہ جس کو گھر بھی بلاتے، اور ایک دوست اس تعلق رشتہ ایسا ہے کہ جب چاہے آ رہا ہے گھر پہ، جب چاہے جا رہا ہے، جب چاہے آ رہا ہے، تعلق کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ولج یلیج یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں اللہ داخل کر دیتے، تو بندے کا اللہ سے اتنا گہرا تعلق ہو جائے کہ بس ولیجہ بن جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہم اجعل لی عندک ولیجۃ، اے اللہ مجھے بنا دیجئے تیری بارگاہ میں ولیجہ، بس تو مجھے اپنا بنا لے، بس کتنا بڑا ہو گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جب بندہ جو ہے، جب اللہ بندے کا ہو گیا بس پوری دنیا اللہ کی ہو جاتی ہے، تو ہے نا بڑی بات ہے۔ تو یہاں ولیجہ سے مراد رازدار، بہت پکا دوست، وہ کسے بنانا ہے؟ اس میں ایمان بنیاد ہے۔ تو وہی فرمایا ام حسبتم، کیا خیال ہے تمہارا، ان تترکو، ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے ایمان لانے پر بغیر کسی امتحان کے؟ کوئی امتحان نہیں ہوگا، امتحان تو ہونے والا ہے، اور زبردست امتحان ہوگا ایسا ہی، اور امتحان اس لیے ہوگا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، اللہ کو تو علم سب کچھ ہے، کون خبیث ہے، کون طیب ہے، کون پاک ہے، کون، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ، لیکن يَعْلَمِ اللَّهُ أَيْ يَظْهَرِ اللَّهُ، اللہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی امتحانات جو بندے پر آتے ہیں، اللہ بندے کا شکر، بندے کا صبر، بندے کی قناعت، بندے کا تقوی وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ورنہ امتحان کون لیتا ہے؟ ایک استاد طالب علم سے امتحان اس وقت لیتا ہے پتہ نہیں ہے اس کو کیا ہے، لیکن اللہ امتحان بندے کا لے رہے ہیں، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، تو پھر کیوں لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ دنیا والوں کے سامنے اس بندے کے صفات ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، امتحان اللہ اس لیے نہیں لیتے کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ تو علیم ہے، خبیر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں وہی فرمایا، آگے فرمایا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اللہ تعالیٰ یہ امتحان لینا چاہ رہے ہیں ان صحابہ کرام کا، ان ایمان والوں کا، کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایمان والوں کے بارے میں کتنی وفاداری ہے، کتنی محبت ہے، کتنی سچائی ہے۔ اور ولیجہ کہتے ہیں بس اللہ سے تعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اور ایمان کی نسبت پر جو رشتہ ملا ہے اس رشتے سے تعلق، اس کے خلاف جو بھی رشتہ ہے، ہاں، چاہے وہ باپ بیٹی کا ہو، چاہے وہ باپ بیٹے کا ہو، بھائی بھائی کا ہو، اور یہ صحابہ نے کر کے بتایا۔ ابو سفیان کو بیٹھنے نہیں دیا حضرت ام کلثوم نے، ہاں، نہیں آپ نہیں بیٹھ سکتے یہاں پہ، یہ پاک بستر ہے، آپ شرک رکھتے ہیں، نہیں آپ مت بیٹھیں یہاں پہ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے باپ پہ جو ہے نا بدر میں چلا دی تلوار، کہ نہیں یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے مقابلے میں آئے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر اپنے بھائی کو پکڑ کے انہوں نے ان کی بھی سزا دے دی۔ تو یہ جو ہے نا یہ امتحان زبردست، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ امتحان میں صحابہ کامیاب ہوئے، اور ایسا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا قیامت تک لیتے رہتے ہیں۔ یہ اپنے ایمان میں کتنا پکا ہے، کتنا کہتا ہے اللہ ہے، ہاں۔ تو پھر آگے فرمایا یہ مشرکین جب ان کے بارے میں حکم ہوا کہ انہوں نے اگریمنٹ توڑا ہے، ان سے مقابلہ کرو، تو انہوں نے فخر میں کہے، دیکھیے نیکی کا فخر بڑا خطرناک ہے، عبادت کا فخر بہت خطرناک چیز ہے۔
ان کو یہ فخر تھا کہ مسجد حرام بیت اللہ، اس کے ہم متولی ہیں، اس کے ہم ذمہ دار ہیں، اس کو ہم ٹیک کیئر کرتے ہیں، اس کو ہم آباد کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، یہ بھی تو نیکی کا کام کرتے ہیں، یہ ہمارے خلاف کیوں آ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب قیدی بن کر آئے بدر میں، تو انہوں نے کہا کسی صحابی سے، بھئی ٹھیک ہے تم ایمان لے آئے ہو، لیکن ہم بھی تو جو ہے بیت اللہ کو جو ہے آباد کرتے ہیں، بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجی آتے ہیں تو پانی پلاتے ہیں۔ ان کو اس نیکی پر فخر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کی یہاں پر اصلاح فرمائی۔ سب سے پہلی چیز یہ بتائی، عبادت کا فخر کبھی نہیں آنا چاہیے، نیکی کا فخر نہیں آنا چاہیے۔ مشرکین مسجد کو آباد کرتے تھے، پھر اس کی اصلاح ہوئی۔ جیسے سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے 3 ان کی خصلتیں بیان فرمائی، مستکبرین بہ سامرن تہجرون۔ مستکبرین بہ کی ضمیر بیت اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا مستکبرین بخدمت بیت اللہ، مستکبرین بہ، یعنی اتنے مشہور تھے یہ لوگ، اتنا معروف تھے قریش کہ بس یہی بیت اللہ کے خادم ہیں، اور اس پر ان کو مستکبرین کیا تھا؟ تکبر تھا۔ دیکھو ہم کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے سنا رہے ہیں کبھی عبادت کا، کبھی نیکی کا فخر ہمارے اندر نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مسجد کو آباد کریں، مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مسجد کو آباد کریں، جہاں کہ حالانکہ دیکھیں شاہدین علی انفسہم بالکفر، خود اپنے کفر پر وہ گواہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مسجد کو آباد کرنے کا کیا مطلب؟ انہوں نے کیا سمجھا؟ مسجد میں جو ہے 360 بت رکھ دیے تھے، کہہ رہے ہم مسجد کو آباد کیے۔ ظاہر سی بات ہے جن کے اختیار میں مسجد آئے گی وہ ویسے ہی آباد کرے گا۔ مشرکین کے ہاتھ میں تولیت تھی، متولی تھے، ذمہ دار تھے، انہوں نے اس مسجد کو 360 بتوں سے آباد کیا تھا۔ اسی لیے جو ہے نا مسجد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے بیت اللہ کے اندر سے سارے شرک کو جو ہے نا بتوں کو باہر نکالا، کیونکہ مسجد جہاں شرک کی چیزوں سے بچنا چاہیے وہیں باطل طریقوں سے بھی مسجد کو بچانا چاہیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں پر آیت اتری، لمسجد اسس علی التقوی، مسجد کی بنیاد تقوی پر ہو۔ کیا مطلب؟ تقوی پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کا ہر کام اللہ کی ناراضگی سے ہٹ کر ہو، تقوی پر بنیاد ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ نافرمانی اللہ کی نہ ہو بس۔ یہ ہماری پورے ساتھیوں کی، پورے مسجد کے ذمہ داروں کی یہ فکر ہو، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو آباد کرنا ہے، لیکن آباد کرنے میں یہ نہیں کرنا ہے کہ یہاں اللہ کی نافرمانی ہو۔ کہتے ہیں نا چوں کفر از کعبہ برخیزت کجا مسلمانی مانت، ہے نا، فارسی میں ہے نا، چوں کفر از کعبہ برخیزت، کعبے سے اگر کفر پھیلے تو پھر مسلمانی کہاں رہے گی؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہدایت کا مرکز ہے، وہاں اس کے اندر نافرمانی ہوئی تو پھر کہاں دیکھیں گے فرما برداری؟ کہاں دیکھیں گے؟ کہ باہر مارکیٹ میں دیکھیں گے؟ یہی تو ایک 4 دیواری ہے جہاں پر مسجد کہا گیا۔ تو مشرکین مکہ جو ہے ان کی مس انڈرسٹینڈنگ دیکھے، پورے بت مسجد کے اندر رکھ دیے، کہہ رہے کہ ہم مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مسجد کو آباد کریں۔ ہاں، حالانکہ وہ مشرک، ایسا نہیں کوئی الزام نہیں آپ مشرک ہیں، وہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ خود جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم کفر والے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو وہ کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں نا، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان کی برکت سے ہر نیکی قبول ہوتی ہے۔ ہاں، اور ایمان نہیں ہو تو ہر نیکی کیا ہوتی ہے؟ ضائع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی غیر مسلم کام کرتا ہے خیر کا، اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے، لیکن ایمان کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے دنیا میں اس کا بدلہ دے دیں، لیکن آخرت میں ضرور اس کا وعدہ ہے۔ بے ایمان جب بھی کوئی خیر کا کام کرے، کسی کو کھلا دیا، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کی بھوک، کسی کا، اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے احسان نہیں رکھتے، کیونکہ آخرت میں اس کے لیے بدلہ نہیں ہے،
اس کے لیے دنیا میں ہی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اس کا بدلہ دے دیا، پریشانی ہٹا دی، کوئی نہ کوئی کر دیتے۔ ایمان والے کے ساتھ الگ نظام اللہ کا چلتا ہے۔ ایمان والا جب بھی کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ دنیا میں اس کو بدلہ ملے، بعض مرتبہ ملتا ہے، بعض مرتبہ نہیں، لیکن آخرت میں ضرور ملتا ہے۔ یہی آگے فرمایا، ان مشرکین کے پاس شرک کی نحوست ہونے کی وجہ سے یہ جتنے خیر کے کام کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، بیت اللہ کو جھاڑنا، حاجیوں کو پانی پلانا، اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، ان کے اعمال برباد ہو رہے ہیں، ان کی نیکیاں برباد ہو رہے ہیں۔ اسی لیے دوستو، جن چیزوں سے نیکی برباد ہوتی ہے اس میں شرک ہے، اس میں کفر ہے، اس میں ریاکاری ہے۔ جو بیماریاں، جو امراض، جو چیزیں ہیں جس سے انسان کی نیکی برباد ہوتی ہے، جسے عام طور پر دینداروں میں غیبت ہے، دینداروں میں غیبت ہے، غیبت سے نیکی برباد ہوتی ہے، حسد سے نیکی برباد ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اولئک حبطت اعمالهم، پھر آگے فرمایا، جانتے ہو مسجد آباد کون کرتے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے صفات، مسجد کو آباد کرنے والوں کی تعریف فرمائی۔ انما، حصر کے لیے یہی لوگ ہیں، انما یہی لوگ، یعمروا مساجد اللہ، مسجد کو آباد کرنے والے۔ مسجد کو آباد کرنے کا کیا مطلب؟ تعمیر مسجد، مسجد کو تعمیر کرنا، کہ بھئی کہ اس کے در و دیوار، اس کی جو ہے نا پورا، یہ بھی ایک مسجد کو آباد۔ مسجد کی آبادی میں مسجد کو صاف رکھنا، مسجد کو صاف رکھنا، مسجد کی آبادی میں مسجد کا نظم چلانا، مسجد کی آبادی میں چوتھی چیز مسجد کو اعمال سے آباد کرنا۔ یہ پورا مسجد کی یہ چار چیزیں ہیں، ایک ہے مسجد کو بنانا، مسجد کو صاف رکھنا اور مسجد کا انتظام، اور چوتھی چیز مسجد کو اعمال سے آباد کرنا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ اللہ کے گھر ہیں جس میں اللہ کے تذکرے کو بلند کیا جاتا ہے۔ اور قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، مسجدیں بڑی شاندار ہوں گی قیامت کے قریب، مسجدیں بڑی شاندار ہوں گی لیکن وہی خراب من الہدی، ہدایت سے وہ خالی ہوں گی۔ خراب کہتے ہیں عربی میں ویران، ہدایت کی نماز نہیں ہے، نماز سے خالی، ذکر سے خالی، تلاوت سے خالی، دین کے اعمال سے خالی، لیکن کس سے آباد ہے؟ دوسری چیزوں سے آباد ہے۔ تو اسی لیے ہماری تو چار باتیں ہیں، اور اس میں فضیلتیں بیان فرمائیں۔ مسجد بنانے پہ فضیلت بہت بڑی نہیں، چھوٹا سا اگر کوئی چڑیا ہے نہیں، چڑیا کا گھونسلہ جو ہے نا، اتنا بھی اگر کوئی اللہ کے گھر کو بنانے میں حصہ لے، ایک روایت میں ہے جیسے کوڑا ہے، کوڑا رکھتے نا، اتنے برابر بھی اگر کوئی اپنا حصہ لے لے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال کے ساتھ اپنے آپ کو بھی پیش کیا۔ اسی لیے کہیں مسجد کی تعمیر ہو اپنے علاقوں میں جہاں ہم ڈونیشن دیتے ہیں، وہاں اپنے آپ کو بھی پیش کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کیا کیے؟ صرف آپ نے جو ہے پیسہ نہیں دیا، آپ خود بنفس نفیس جو ہے نا اس میں آگے بڑھے، آگے بڑھ کر آپ پتھر اٹھا رہے ہیں اور صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یہ پڑھتے جا رہے ہیں اور صحابہ کو ترغیب۔ تو تعمیر مسجد، پھر اس کی تنظیف، صفائی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض چیزوں میں اللہ نے اپنا قرب عطا فرما کر جن گناہوں کی قباحت بیان فرمائی، اس میں ایک ہے کہ کوئی مسجد کو گندا کر دے۔ مسجد کو صاف کرنا، ٹشو پڑا ہوا ہے اٹھا کے جو ہے نا باہر پھینک دیے، کوئی کچرا پڑا ہوا اٹھا کے جو ہے نا ڈال دیے، اتنی بڑی فضیلت ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ مسجد کو سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھے مسجد کی دیوار پر کسی نے، وہ زمانہ تھا وہاں پر کارپیٹ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، وہاں پہ جو ہے بس تنکے ہی تنکے تھے، وہاں پہ جو ہے کنکر ہی کنکر، مٹی تھی، تو کسی نے تھوک دیا۔ آپ نے اس تھوک کو دیکھ کر بہت آپ ناراض ہو گئے، بہت ناراض ہوئے۔ اسی لیے دوستو دیکھیں نا، ہم کمپیئر کریں میرے گھر کا باتھ روم مسجد کا باتھ روم کیسا ہوتا ہے، میں جہاں پہ گھر میں وضو کرتا ہوں وہ حصہ، مسجد کا جو ایریا وضو کا کیسا حصہ، میں جب وضو کے حصے میں بیٹھوں، جب میں فارغ ہوں تو اس کو صاف کر کے ہٹوں، جب میں مسجد کا باتھ روم یوز کروں
تو بالکل جو ہے نا ایسی حالت میں چھوڑ کر آؤں تاکہ دوسرا آدمی آئے تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو. ہاں میں اپنے گھر میں ترجیح ہونی چاہیے مسجد میں خوشبو. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے پہلے صحابی ہیں جنہوں نے جو ہے مسجد کے اندر چراغ جلایا. چراغ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے فرمایا اگر میری بیٹی کوئی ایسی ہوتی جس کا نکاح نہ ہوا ہوتا تو میں تمیم کے ساتھ نکاح کرا دیتا. اتنا خوش ہوئے. تو اس مجلس میں ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی ہے اگر آپ اجازت دیں تو ان سے نکاح کرا دو. یہاں پر جو ہے بعض اہل علم بڑی عجیب بات لکھتے ہیں. جو نوجوان مسجد کی خدمت میں لگا رہتا ہے اللہ اسے بہت ہی نیک صالح جوڑا عطا فرماتے. ہاں ہم دیکھیں بعض مرتبہ ماشاءاللہ بیچلرز آتے ہیں مسجد میں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں خدمت کرتے ہیں بعد میں ماشاءاللہ اچھے نکاح ہو جاتے ہیں لیکن پھر دور ہو جاتے ہیں بزی ہو جاتے ہیں. دور نہیں ہوتے بزی ہو جاتے ہیں ہے نا. وہ حدیث میں ہے نا جب تم کسی کو مسجد آتا جاتا دیکھو اذا رأیتم جب تم دیکھو کسی کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے فاشہدوا لہ بالایمان اس کے مومن ہونے کی گواہی دو. اس کے مومن ہونے کی. میں تو عام طور پہ کہتا ہوں جب کوئی مسجد سے جب کوئی نہیں آئے تو اس کے شادی شدہ ہونے کی گواہی دو. بھئی شادی ہو گیا اب وہ بزی ہو گیا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. فرمایا انما یعمر 4 باتیں یاد ہیں نا مسجد کی تعمیر مسجد کو صاف رکھنا مسجد کا انتظام اور پھر مسجد کی چوتھی چیز کا ہے اعمال. یہ اعمال جیسے ہم آئے مسجد میں آئے تحیت المسجد بھی اگر ہم تحیہ سلام کر دیں نہیں کسی کے گھر میں جائے تو سلام کرتے ہیں. ہاں تو اللہ کے گھر کو آئے تو اللہ کو سلام کرنا ہے. وہ اللہ کو سلام کرنے کا طریقہ تحیت المسجد ہے. تحیت المسجد بھی نہیں پڑھ سکتے کم از کم 3 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ. تو مسجد کا بہت ادب اس کا احترام اس کا خیال ہمیں رکھنا یہ ہماری ضروری. فرمایا مسجد کو آباد وہی کرتے ہیں جو من آمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں. واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ولم یخش الا اللہ سوائے اللہ کے کسی اور کا ڈر ان میں نہیں ہوتا. ایک آدمی جب مسجد کو آباد کرتا ہے مسجد کی آبادی سے اللہ اس کے ایمان میں اس کے آخرت کے ایمان میں اس کی نمازوں میں اس کی نمازوں کی حفاظت. مسجد سے جڑ کر رہیں نمازوں کی حفاظت ہوگی. مسجد سے جڑ کر رہیں اللہ تعالی ہمارے مال کو صحیح جگہ پر لگائیں گے. مسجد سے جڑ کر رہیں گے مسجد سے تعلق ہوگا اللہ ہر غیر کا خوف ہمارے دل سے نکالے گا انشاءاللہ. ہر غیر کا خوف. ایک ہے خوف جو ہے نا فطری طور پہ کسی کا جیسے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ یہ تو ایک موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اژدہا بن گیا ان کا عصا اندر سے ڈر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا تخف انك انت الاعلی. موسیٰ ڈریے مت آپ ہی غالب ہوں گے آپ پکڑیے اس کو ہمارا حکم ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہر غیر کا خوف اس کے دل سے نکالیں گے. پھر آگے فرمایا فَعَسَى جو مسجد کو آباد کرتا ہے اس کے لیے 5 خصوصیات ہیں. پھر آگے فرمایا فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. سبحان اللہ. فَعَسَى ان قریب امید ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت عطا فرمائے کیونکہ ان کی زندگی ہدایت کے گھر سے جڑی ہوئی ہے. یہ سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ اللہ کا گھر ہے ہدایت کا مرکز ہے. دنیا میں جتنی مساجد ہیں سب بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں وہ ام المساجد ہے. ہاں ام المساجد. ہمارا مسجد سے تعلق ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فعسا. ایک عربی میں ایک جملہ ہے عسا. عسا کا معنی کیا ہے؟ امید ہے. امید ہے شاید. تو کیا شاید کا معنی ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک بڑا جو ہے نا بڑا جب کوئی بڑا یہ کہے آ جاؤ میرے دربار میں میرے گھر پہ شاید میں تمہیں کچھ کر دوں. یہ بڑا جب کوئی شاید بولتا ہے تو وہ یقینی کے معنی میں یہ ہے. یعنی بڑا یہ نہیں بولتا کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں دوں گا. آ جاؤ میرے گھر میں تمہاری ضرورت کے بارے میں تمہیں کچھ کر دوں گا. یہ ہے فاسا. اور بعض جگہ تو اللہ اپنا وعدہ بھی فرمائے وہ تو اور بڑی چیز ہے. دیکھیے سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن مقام محمود دیں گے. مقام محمود کا تذکرہ جہاں قرآن میں فرمایا وہاں بھی یہی جملہ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. امید ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود. امید ہے یا یقینی ہے؟
یقینی ہے. ہاں لیکن یہ بڑے جب بولتے ہیں نا بڑا، دنیا کا بڑا، وہ اللہ تو بہت بڑا ہے. یعنی کہ بھائی مسجد میرا گھر ہے، اس کو تم آباد کر رہے ہو، میں تو سب سے پہلی نعمت تمہیں یہ دوں گا کہ تمہیں ہدایت دوں گا. ہدایت کا مرکز ہے. اور دوسری بڑی بات یہاں پر مفسرین نے لکھی ہے جو ہمیں ہماری تربیت کے لیے ہے. یہ عصا کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کو آباد کرو، مسجد کی خدمت کرو، مسجد سے جڑے رہو، نمازوں کا اہتمام کرو، کبھی اپنے عملوں پر دھوکے میں مت آؤ. ہمیشہ امید رکھو اللہ سے، اللہ مجھے جو ہے نوازیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ الاغترار بالاعمال الصالحہ، اغترار کہتے ہیں دھوکے. میں کر رہا ہوں، میں مسجد آتا ہوں، میں 5 وقت نماز کو آتا ہوں، میں مسجد کا اتنا کام کرتا ہوں، میں مسجد میں جھاڑو دیتا ہوں، میں مسجد میں بیان کرتا ہوں، میں مسجد میں وہ کرتا ہوں، میرا تو پکا ہے. نہیں کوئی بات نہیں. عسا امید رکھنا ہے. یہاں پر امید کے معنی میں کہ ہمیں ہمارے لیے امید ہے اور اللہ کے بارے میں یقینی ہے. اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. وہی بات حضرت عباس نے کہا تھا نا ایمان لانے سے پہلے، ارے بھائی قریش جو ہے نا بیت اللہ کی کیا تھے، وہ متولی تھے، خدمت گزار تھے، حاجیوں کی اتنی خدمت کرتے تھے. حاجی جب آتا تھا تو اس کو سواری سے اترنے بھی نہیں دیتے تھے، اس کو اسی اونٹ پر، اسی گھوڑے پر بٹھا کر اس کو پانی پلاتے تھے اور دل لگا کر. ان کی بڑے عجیب خوبیاں تھیں قریش مکہ کی. بیت اللہ کا جو بیت اللہ تھا اس سے اوپر اپنا گھر نہیں بناتے تھے. بیت اللہ کی اتنی عظمت تھی کہ ہمارا گھر اللہ کے گھر سے اوپر نہیں ہونا. حاجیوں کی خدمت کرنا، انہیں کھلانا پلانا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا تیسری بڑی عجیب چیز، اللہ کے گھر کو بنانے میں حرام پیسہ نہیں ڈالنا. اور یہی وجہ آج تک جو ہے وہ جو حتیم ہے وہ حتیم کیوں ہے؟ وہ حتیم اسی لیے باقی رہ گیا کہ قریش نے اپنا حلال مال جمع کیا تھا، حرام میں جمع نہیں کرے. شرک تھا، سب کچھ تھا، تو ان کو اس پہ فخر آ گیا. ہم یہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو اجعلتم، حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی. لیکن اللہ نے یہاں ان کی اصلاح فرمائی. یہ جو تم دھوکے میں آئے ہو، ایمان چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دیا، عمل چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کے میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. آدمی ہوتا نا، آدمی بعض مرتبہ دھوکے میں آ جاتا ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں. نہیں بھئی، اصل چیز تو دیکھو نا. اصل چیز کیا ہے؟ فرمایا کیا تم حاجیوں کے پانی پلانے کو، مسجد حرام کو آباد کرنے کو، کیا تم نے برابر سمجھا اس شخص کے جو اللہ پر ایمان لے آیا؟ سبحان اللہ. کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے برابر تم سمجھتے ہو؟ نہیں ہو سکتا یہ بات. لا یستوون عند اللہ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک اور روایت ہے، صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے. ہوتا نا بعض مرتبہ بیٹھ کر میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. ہے نہیں؟ دیکھیے ہر وقت کا حکم ایک جگہ ہے. جہاد کے وقت نماز میں کھڑے رہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی بھی فضیلت بتائے، دین کی محنت کی بھی فضیلت بتائے، نماز کو وقت پر پڑھنے کی بھی فضیلت بتائے. اب ایک وقت آیا عشاء کی نماز کا وقت پر پڑھنا. اس وقت آدمی کسی جو ہے نا غریب کو کھانا کھلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں بھی بہت بڑی فضیلت ہے غریب کو کھانا. ہر موقع کا عمل ہے، ہر موقع کا عمل ہے. کسی نے کہا نہیں بھی ذکر بہت بڑی فضیلت ہے، نماز نہیں. ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا ای الاعمال احب الی اللہ، فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو ٹائم پر پڑھنا یہ سب سے بڑا عمل ہے. اب نماز ٹائم پر پڑھ لیے، اب پھر ذکر عمل سب سے افضل عمل ہے. پھر ماں باپ کی خدمت کا وقت آئے وہ سب سے افضل عمل ہے. سمجھ رہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یستوون عند اللہ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دے سکتے. سب سے بڑا ظلم یہ ہے انہوں نے شرک کیا ہے. پھر آگے فرمایا جانتے ہو کون لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. 3 باتیں. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے. کتنی بڑی نیکی دیکھو ایمان. آج ہمیں احساس نہیں ہے اس کا. سچ میں کبھی ہم نے سوچا کتنی بڑی نعمت ہے ایمان. تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی.
مسلمان غافل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں سکھا دیا کم از کم تین بار جب کھاتے ہو نا بغیر شعوری طور پہ تو اسلام کا شکر ادا کر لو. کہتے نہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، وہ پڑھتے ہیں دعا لیکن کھانے کی طرف پورا دھیان رہتا ہے، لیکن وجعلنا من المسلمین پہ دھیان ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے مسلمان بنایا. شکر کرو. تمہارے جسم کی غذا، تمہارے روح کی غذا، ایمان بہت بڑی نیکی ہے دوستو. اس کا احساس قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ایک ایمان کتنی بڑی چیز. فرمایا وَهَاجَرُوا، ہجرت کرنا، اللہ کی نسبت پر گھر چھوڑنا، وطن چھوڑنا، چیزیں چھوڑنا، کاروبار چھوڑنا. وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مال سے اپنی جان سے جو ہے نا جہاد کرنا، کوشش کرنا. اعظم درجۃ عند اللہ، بہت بڑا درجہ ہے اللہ کے پاس. اعظم درجہ ایمان والے کا، ہجرت کرنے والے کا، اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے کا بہت بڑا درجہ ہے. اعظم درجۃ عند اللہ، اور اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں. اب آگے دیکھیے 3 اعمال کے 3 خوشخبریاں سنا رہے ہیں. 3 اعمال کے 3 خوشخبریاں. خوشخبری دیکھیے، یبشرہم ربہم، ان کا رب انہیں خوشخبری سنا رہا ہے، بشارت سنا رہا ہے. سب سے پہلے ایمان بار برحمت من، ایمان پر اللہ اپنی رحمت دے رہے ہیں. ورضوان، اللہ تعالیٰ فرما رہے رضوان، ہم اسے خوش کر دے رہے ہیں. کس کو؟ جس نے ہجرت کی. سبحان اللہ، ہجرت کر کے آنا کتنی بڑی بات. اللہ کہہ رہے ہیں ہم ورضوان، ہم اسے اپنی رضا دے رہے ہیں، اپنی خوشی دے رہے ہیں. اور پھر تیسرا انعام وجنات لہم، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں ان کے لیے. فیہا نعیم مقیم، سبحان اللہ. جنت کی نعمتوں کا تعارف اللہ کیسے کرا رہے دیکھو، نعیم مقیم. نعیم مقیم کیونکہ دنیا کی نعیم فنا ہے، دنیا کی ہر نعمت میں فنا ہے. جوانی ڈرتے رہتا آدمی، کیوں میرے بال سفید ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، آدمی ٹینشن میں اور زیادہ بورڈم ہے نا. یہاں کی ہر نعمت پہ فکر ہے، کیونکہ ہر نعمت فنا کے لیے، صحت ہو، جوانی ہو، طاقت ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں وہاں وہ دیں گے نعیم مقیم، وہ نعمتیں جو مقیم ہوں گی، جو بھی وہاں ملے گا نا تمہیں مقیم ہوگا، تمہارے ساتھ رہیں گی. اچھا، نعمت تو ساتھ میں رہے گی، میں رہوں گا نہیں رہوں گا، وہ بھی ایک ہے نا پرابلم. اللہ تعالیٰ آگے فرمانے خالدین فیہا ابدا، یہ جنتی بھی ہمیشہ رہے گا. مزہ ہی ہے نا. یہاں گھر ہے، گھر والا چلا گیا، گاڑی ہے، گاڑی والا چلا گیا، ہے نہیں، ساری چیزیں وہ آدمی چلا گیا. نعمتیں باقی رہتی ہیں، نعمت والا چلا جاتا ہے. بعض مرتبہ نعمت چلے جاتی ہے، آدمی باقی رہتا ہے. اللہ ایسی جنت ایمان پر، اعمال پر، ہجرت پر، دین کی محنت پر دے رہے ہیں. فرمایا وہ نعیم، نعمتیں بھی باقی رہیں گی. ہر نعمت سوچو، وہاں جو بھی ملے گا، کسی نعمت کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہوگا، اور تم بھی ہمیشہ رہو گے ان نعمتوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے، ہمیشہ فائدہ اٹھائیں گے. اب بعض نعمتوں کو ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اب نہیں اٹھا سکتے کیونکہ عمر ہو گئی ہے. آدمی کھانا چاہے نہیں کھا سکتا، آدمی احتیاط کرتا ہے، نہیں بھی میٹھا نہیں کھانا ہے، 2 چمچ کھا کے بچ جاتا ہے. دل چاہتا ہے آم کھائیں لیکن نہیں کھا سکتے، ہے نہیں. دل چاہتا ہے چاکلیٹس کھائیں، نہیں کھا سکتا ہے. آئس کریم نہیں، دیکھتے ہیں بس نہیں، کیوں بھائی نہیں، جو ہے بارڈر لائن پہ ہے شوگر، یعنی آدمی ڈرتا ہے. خالدین فیہا، نہیں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے کہ اللہ نے ہمیں ایمان. یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس کا میں مختصر میں خلاصہ عرض کروں کہ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کے ساتھ اس دنیا میں امتحان اللہ نے رکھا ہے. تو آدمی ہمیشہ رہے کہ میں امتحان میں ہوں، تو امتحان میرے دین کا، میرے ایمان کا ہوتا رہے گا. بس اللہ سے عافیت مانگنا ہے، امتحان پہ کامیاب. جیسے ان چھوٹے چھوٹے امتحان، نیند کے مقابلے میں حکم آ گیا، بھوک کے مقابلے میں روزہ آ گیا، محبت کے مقابلے میں مال کی محبت کی زکوٰۃ آ گئی، یہ سب چیزیں ہیں اس میں نا. اور دوسری چیز، مسجد اللہ کا گھر ہے. اس کو جو ہے ہمیشہ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک صاف کیا، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ مسجد میں اللہ کی نافرمانیوں سے پاک صاف رکھیں، کیونکہ مسجد ہدایت کا گھر ہے.
ہدایت کا مرکز ہے. اس سے جڑے رہنے پر اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائیں گے، اور سب سے بڑی چیز اللہ ہمارے دلوں سے اللہ کے غیر کا خوف نکال دیں گے. آدمی کسی حکومت کا، کسی چیز کا ڈرے خوف نہیں ہوگا، بلکہ مسجد کا عادی ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے جاب کے جانے کا بھی خوف نہیں لگیں گے. بھئی اللہ دے گا. اللہ کے گھر سے تعلق اللہ سے تعلق ہے. اب جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، توکل اسی کو کہتے ہیں. وہ کہتا ہے بھئی اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ نہ کرے. دیکھیں جاب چلی گئی، ابھی ڈر رہا ہے ٹسلا میں جو ہے لے آف ہو رہا ہے، گھبرا نہیں. اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ راستے نکالیں گے. فضل اللہ کا بڑا ہے، اللہ کا فضل بڑا ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا میرا اللہ پہ بھروسہ ہے. پھر آگے ایک آیت پڑھ کے اپنی بات ختم کروں. جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ مشرکین مکہ رشتہ دار تھے، یہ اصل میں ہے نا، ان سے مقابلہ ہونے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا دیکھو اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. اے ایمان والو تم اپنے آبا و اجداد کو، اپنے والد، اپنے آبا کو اور اپنے بھائیوں کو اولیاء مت بنا. اولیاء سمجھتے ہیں بالکل رازدار پکے دوست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا مکے پر حملہ کرنا ہے، اور صحابہ سے کہا اس کو سیکریٹ میں رکھو. تو ایک شخص تھے بدری صحابی، انہوں نے صرف سوچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ ساتھ ہے، جیتیں گے تو صحابہ اور ابھی. صرف میں ذرا قریش مکہ کو ذرا ایک لیٹر لکھ دیتا ہوں تاکہ کل کے دن اگر میرے رشتہ دار وہاں جو ہیں ان کو کوئی نقصان نہ ہو. انہوں نے خط لکھ دیا. خط لکھ کے جو ہے نا ایک آدمی کے حوالے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا بھئی وہ جو صاحب جا رہے ہیں نا ان کے پاس ان کا خط ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کو دوڑائے اور وہ خط لے کر آ گئے. آپ نے ان سے پوچھا، بڑے اونچے درجے کے صحابی تھے، بدری صحابی. اتنی بڑی غلطی ہونے کے باوجود بھی صحابہ جو بدری صحابہ ہیں نا ان کے بارے میں ایک حدیث ہے، اور حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی، اور اس میں یہ جملہ ہے افعلوا ما شئتم قد غفرت لکم. یہ بدر میں جتنے صحابہ شریک تھے جو چاہے کر لیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا، جو چاہے کر لیں، کیونکہ ان کا مقام بہت بڑا ہے. وہ حاطب ابن ابی بلتع وہ صحابی تھے، ان سے غلط آپ نے فرمایا نہیں یہ بدری ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، چھوڑ دو. تو یہ جو ہے نا یہ آیت اس وقت اتری، فرمایا لوگو اے ایمان والو تم جو ہے چاہے اب تمہارے باپ ہوں چاہے تمہارے بھائی ہوں، ان استحب الکفر علی الایمان، یہ ایمان پر کفر پسند کرتے ہیں، ان کو اپنا اتنا رازدار مت بناؤ. 2 چیزیں الگ الگ ہیں. کسی کے والدین نان مسلم ہیں، کسی کے والدین کسی کے بھائی نان مسلم ہیں، حسن سلوک کرنا، اکرام کرنا، خدمت کرنا، ان کے تعلق اچھا، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں. لیکن جو رازدارانہ جو تعلق ہے، دلی تعلق ہے، جہاں ایمان کا مسئلہ آتا ہے وہاں ترجیح ایمان کو دیں گے. یہ بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے والدین، کسی کے بھائی بہن، کسی کے رشتہ دار ایمان میں ابھی داخل نہیں ہوئے تو ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھو، ایسا مطلب نہیں ہے. تعلق کے ان کے ساتھ ان کی خدمت کرنا، ان کے حسن سلوک کرنا، ماں باپ ہیں تو ان کو اف تک نہیں کہنا. یہ سب احکامات اپنی جگہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. لیکن جہاں مسئلہ ایمان کا آ جائے وہاں پر نہیں. وہی بات فرمائی وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو ان کو اپنا ولی بنا لے گا وہ اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے.